أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون صدق الله العظيم۔ اس سورت کا نام سورت سجدہ ہے۔ اس آیت کی مناسبت کی وجہ سے انما یؤمن بآیاتنا الذین، اس سورت کا ربط اور خلاصہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ اور حافظ الحدیث والقرآن حضرت عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ کی طرز کے مطابق سورت روم میں اور سورت لقمان میں یہ بات اللہ نے ثابت کی کہ غیبدان ذات صرف اور صرف رب کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس صورت کے اندر یہ بات ثابت کی جائے گی کہ اللہ کے سامنے شفیع غالب کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ خلاصے کے اندر ابتدا میں اللہ ترغیبات دیں گے، ترہیبات ہوں گی، پھر شکوے ہوں گے، ساتھ میں 2 عقلی دلائل ہوں گے، 2 نقلی دلائل ہوں گے، اسی طرح بشارتیں ہوں گی مومنین کے لیے، تخویفات ہوں گی منافقین کے لیے۔ الف لام میم حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی اس کا معنی جانتا ہے۔ جمہور کا یہ نظریہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اتاری ہوئی ہے کتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے نا جی، یہ اصلی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کو چھونے سے بھی ثواب ملتا ہے، جس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، جس کو پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، جس کو سمجھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس مسلمان کا اس کے ساتھ تعلق بنا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا، اور جنہوں نے اس کو پس پش ڈالا وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوں گے۔ یاد رکھیں اس وقت تقریباً مسلمانوں کی 2 ارب آبادی ہے، 2 ارب سے زیادہ ہوگی، لیکن حالت یہ بن چکی ہے کہ کفار سے جو گنے چنے ہیں ان سے بھاگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ قرآن سے دوری ہے۔ 2 ارب مسلمان ہیں لیکن اللہ ماشاء اللہ ان میں سے چند ہی ہوں گے جن کو اپنی مسلمانی کے اوپر پورا مکمل یقین ہوگا، جن کو خدا کے اوپر، رسول کے اوپر مکمل یقین ہوگا، خدا کے احکامات کو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو وہ مانتے ہوں گے، اپناتے ہوں گے، ان کو تسلیم کرتے ہوں گے۔ ٹھیک، بہت کم شادر نادر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 3 مرتبہ مردم شماری ہوئی۔ ایک مرتبہ مردم شماری ہوئی تو صحابہ کرام کی تعداد 500 تھی، دوسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تو 600 تھی، 700 تھی،
تیسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تو تقریباً صحابہ کرام کی تعداد 1500 تھی۔ جب پتہ چلا نا 1500 صحابہ کرام ہیں، پھر کہنے لگے بس پوری دنیا کو ہم فتح کر سکتے ہیں۔ 1500 صحابہ کرام ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں جی ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت ہم کتنے ہیں جی؟ دو ارب سے بھی زیادہ ہیں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن آج بھی اگر کافر آ جائیں نا جی، وہ آتے ہیں جی، آ کیا جائیں، وہ آتے ہیں ہمارے دارالحکومت کے اندر، ہمارے وزیر مشیر یس سر تو یس سر، یس سر تو یس سر، ٹھیک ہے۔ کسی کی ہمت جرت نہیں ہے کہ بھئی ان کو بندہ روک سکے جی۔ آتے ہیں وہ کالیاں شیشے کالیاں گاڑیاں پہنی میں بیٹھے ہوتے ہیں جی، جب چاہیں جس کو چاہیں اٹھا کر لے جائیں جی، کوئی پوچھنے والا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں اس وقت کفار کی قید میں جی، ٹھیک ہے، یہاں پاکستان سے گئے جی، اور ہمارے حکمران وزراء یہ کیا کرتے ہیں جی، بس ڈالر لیتے ہیں بندوں کو اٹھا کر بیچ دیتے ہیں۔ جرت نہیں ہے جی، ہمت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کو ہم نے پس پش ڈالا ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے نا جی جو مسلمانوں کو طاقت دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، ایمان مضبوط کرتی ہے۔ ایمان مضبوط نہیں ہے تو کیا ہے جی، ایک کافر سے بھی 5-10 مسلمان بھاگتے ہیں۔ اور ایک زمانہ وہ تھا کہ 2 مسلمان ہوتے تھے اور آگے کیا جی 100 200 کافر ہوتے تھے، بھاگتے تھے۔ 313 تھے جی، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جی مقابلے میں کیا تھے جی 1000 تھے جی، دب دبا کر بھاگے۔ کسی جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، کم ہی تھی، کفار کی زیادہ تھی، لیکن ہمیشہ کیا ہوا جی اللہ نے غلبہ دیا، اللہ نے فتح دی، ٹھیک۔ آج ہماری یہ حالت آ گئی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن کہتا ہے نا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جی اتاری ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کتاب یہ ہے جی۔ اور جن لوگوں کے ہاں یہ کتاب اصل کتاب نہیں ہے نا، جن کی بکری کھا گئی ہے جی، ٹھیک ہے، اس وقت پتہ نہیں قرآن مجید ان کا کیسا ہوگا جی، پتہ نہیں آٹا ہوگا جی، ٹھیک ہے، تو وہ کھا کر چلی گئی ہیں۔ 40 پارے ہیں۔ بعض ایسے مرتد قسم کے جو اس قرآن کو قرآن اصلی مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کافر ہیں پرلے درجے کے۔ یہی قرآن ہے جی، ٹھیک ہے، جس کی پیشن گوئیاں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، یہی وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، قیامت کی صبح تک رہے گی، ٹھیک ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں افطرا ہو، گھڑ لیا ہے اس کتاب کو اس پیغمبر نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی نا جی، عصر کے بعد تھوڑا باہر نکلا کرتے تھے، تو اس وقت ایک لوہار تھا جی جو اپنے پرانے دین کے اوپر تھا، وہ اللہ اللہ کرتا تھا جی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا موحد تھا جی۔ تو حضور اس کے پاس بیٹھتے تھے نا، تھوڑی سی دل کو تسلی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ جب واپس آتے نا تو مشرکین دیکھتے، منافقین دیکھتے، کہتے یہ جاتا ہے لوہار سے قرآن کیا کرتا ہے جی، سیکھتا ہے کچھ، اس سے بناتا ہے کچھ، اس کی باتیں جوڑ مروڑ کر ادھر آ کر عربی میں بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر آپ نے سنا تھا بلسان عربی مبین، یہ قرآن تو عربی زبان میں تھا جی، ٹھیک ہے، عربی زبان میں، اس کی تو کچھ اور اپنی زبان تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا جی، پھر اللہ نے بھی چیلنج دیا، ام یقولون افطرا، اتنا جواب بہت تھا جی، بل هو الحق، بلکہ یہ کیا ہے جی سچا قرآن ہے، سچی اور لاریب کتاب ہے، یہ جواب بس کرتا تھا۔ لیکن اللہ نے بھی فرمایا اگر تم اس کو کہتے ہو نا کہ یہ اس پیغمبر نے، اس انسان نے اس کو گھڑا ہے، تو فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جنات بھی جمع ہو جاؤ، انسان بھی جمع ہو جاؤ جی، ٹھیک ہے، اس جیسا قرآن لے کر آؤ جی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے دوسرا چیلنج دیا، اور نہیں لا سکتے پورا قرآن مجید، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن کی 114 صورتیں، تو آپ کو 104 صورتیں معاف، صرف 10 صورتیں لے آؤ جی۔ کہتے ہو نا گھڑ کر لے آیا، تو تم بھی کیا کرو جی گھڑ کر لے آؤ۔ پھر اللہ نے چیلنج دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ظالموں بدبختو، تم کہتے ہو یہ پورا قرآن گھڑ کر لے آیا، تم انسان جمع ہو جاؤ، تمہارے بزرگ جمع ہو جائیں، تمہاری اگلی پچھلی پشتیں جمع ہو جائیں، تو ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 صورتیں جی، ٹھیک ہے، صورت نصر ہے، صورت عصر ہے، صورت قل اللہ احد ہے، اخلاص آ گئی، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ تو پتہ چلا نہیں بنا سکتے، اور پھر قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ہرگز نہیں کر سکتے، کرنے کی کوشش کرو تو تب بھی تم سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے جی اللہ کی کتاب ہے جی، اللہ کا کلام ہے جی، ٹھیک ہے، انسان کے بس سے باہر ہے۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ کیا ہے حق ہے من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، لتنذرا،
فریضہ پیغمبر کا کیا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں قومن اس قوم کو، ما آتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بنی اسرائیلیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے۔ حضور کے درمیان میں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے درمیان میں 650 سال کا فاصلہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نسل سے آئے تھے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر جو بھی آئے، جتنے بھی آئے، وہ کیا ہے جی؟ بنی اسرائیلیوں میں سے آئے۔ فرمایا میرے محبوب آپ کو ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جس کے پاس ہو آپ سے پہلے ڈرانے والا کوئی نہیں ہے، آپ ان کو ڈرائیں، ان کو بتائیں یہ کیا جی؟ قرآن اللہ کی لا ریب کتاب ہے، سچی کتاب ہے، اس کو مانو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ٹھیک۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، یہ عقلی دلیل اللہ دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پہلی دلیل، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیے ہیں آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں، فی ستۃ ایام 6 دنوں کی مقدار کے اندر، ثم استوی علی العرش پھر اللہ نے قرار پکڑا، قائم ہوا عرش کے اوپر، ما لکم من دونی نہیں ہے تمہارے لیے، من دونی اس اللہ کے سوا، میں ولی کوئی حمایتی، کوئی مددگار، ولا شفیع کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، افلا تتذکرون اور عقل کے موٹو کیا تمہیں اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے دلیل دی، فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونے کے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمینوں کو بچھایا، پھر فرمایا ان کے درمیان میں، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان میں، وہ بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا جی، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا، اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، کیڑی بھی ہیں، مکوڑے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، ہر قسم کی ہر چیز ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ فرمایا اور پھر اللہ نے زمینوں آسمانوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح تفصیل آپ پیچھے سن چکے ہو، اس وقت نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ دن تھی، نہ رات تھا جی، یہ کیا جی؟ مطلب یہ 6 دنوں کی مقدار کے برابر۔ اور مفسرین نے لکھا اگر اللہ چاہتا نا جی، کون کہتا فیکون ہو جاتے یہ سارا کا سارا، لیکن اللہ نے 6 دنوں کے اندر اندر ان کو کیا کیا جی؟ بنایا، اور بتایا اے انسان میں نے یہ کام، یہ نظام تدریجن آہستہ آہستہ کیا جی، اگر میں چاہتا تو آنن فانن کر دیتا۔ اور حدیث میں آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اے انسان تو بھی جب بھی کوئی کام کیا کرے، جب کاروبار کیا جائے کرے تو اس سے پہلے کیا کیا کر؟ سوچ و بچار کیا کر، جب منہ سے کوئی الفاظ نکالا کرے تو پہلے سوچا کر، پھر تولا کر، پھر بولا کر، ٹھیک ہے۔ ہر کام کے اندر کیا کرنی ہے جی؟ آہستہ، جلد بازی نہیں کرنی، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ ثم استوى علی العرش پھر مستوی ہوا، قرار پکڑا، قائم ہوا عرش کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی تفصیل ہو چکی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے تھے، جب یہ آیت کریمہ سامنے سے گزری، طلباء نے، شاگردوں نے سوال کیا استاد محترم کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پھر مستوی ہوا عرش کے اوپر، تو اللہ کا عرش کے اوپر مستوی ہونا، بیٹھنا، قرار پکڑنا کیسا ہے؟ اس وقت میں مصلے پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ دریوں پہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے، کوئی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، تو بتائیں اللہ کیسے مستوی ہوا، اللہ عرش کے اوپر کیسا بیٹھا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان بہ واجب، اللہ نے عرش پر قرار پکڑا، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے۔ وَكَفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ کیسے بیٹھا؟ اس ٹائم میں چوپڑی مار کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دزانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے ٹانگ لمبی کر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا بیٹھنا یہ کیا ہے جی؟ وَكَفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ، مجہول ہے جی، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے، جیسی اس کی شان ہے وہ ویسا ہی بیٹھا۔ اور وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ اس بارے میں سوال کرنا یہ کیا ہے جی؟ بدعت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ لغو بیہودہ کام ہے جی، ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور اب اللہ عرش کے اوپر قائم ہوا تو اس بات کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ بھی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔
اور کتنا ساتھ ہوتا ہے؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اتنا انسان کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ عرش پر کیسے قائم ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندے کا اپنا بیٹھنے کا انداز ہوتا ہے، تو اللہ کی ایک اپنی شان ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عرش کے اوپر قائم ہے۔ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی من دونی، اس اللہ سے نیچے نیچے، من ولی، کوئی حمایتی مددگار، ولا شفیع، اور کوئی سفارشی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور شفیع کوئی سفارشی بھی نہیں ہے۔ آج اہل بدعت حضرات اور یہ مشرک قسم کے لوگ، جب ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ تم بزرگوں کی عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو جی، حلوے بکرے چھترے دیتے ہو جی، ٹھیک ہے، تو یہ تو کیا جی شرک ہے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ قرآن نے اس وقت بیان کیا جی، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، آج کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، اور اسی تے ان دی عبادت نہ کر دینا استاد جی، تسی ایویں خام خاصاں کو روکنے رہنے، ٹھیک ہے۔ اسی انہوں کو اس مارو بہنے ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ بہت بڑے چنگے لوگ ہے جی، بہت بڑے نیکوکار لوگ ہے، تسی بہت بڑے گناہگار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی انہوں کو اس مارو بہنے یہ نیک لوگ ہیں، اچھی لوگ ہیں، تے یہ سفارش کر سن استی بیٹھی بھی پار ہو سن۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اس آیت الکرسی میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ما من شفیع الا من بعد اذنی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کے نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ مخلوقات میں سے سب سے اونچی شانوں والا انسان اور سب سے اونچے مقام اور رتبے والا ہمارا پیغمبر ہے۔ ہمارے پیغمبر سے کوئی پیغمبر بھی اونچی شان والا نہیں، انسان تو انسان ہے، لیکن ہمارا پیغمبر بھی جب قیامت والے دن اللہ کے دربار میں جب سجدہ کرے گا نا جی، تب کرے گا جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ ہمارے پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں ہے، وہاں پر کوئی بندہ کسی کا نہ حمایتی ہوگا نہ سفارشی ہوگا، کیوں؟ الا من اذن له الرحمن، جس کو رب اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، وگرنہ کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے علماء سفارش کریں گے، ٹھیک ہے، حفاظ سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، وہ بچے سفارش کریں گے جو نابالغی کی حالت میں فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، نیک جو نمازی ہیں دوست وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، اللہ کا پیغمبر بھی کرے گا۔ یہ ساری سفارشیں تب ہوں گی جب کیا کرے گا جی؟ اللہ اجازت دے گا، وگرنہ وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ بول سکے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اسی پاس ویسا اساں کو کٹ ویسے، ہاں تو اساں کو کٹ ویسے کہ کیوں بہت بڑے لالے لگے دیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا ولا شفیع، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ افلا تتذکرون، کیا تمہیں اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ اوے پیدا کرنے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، مارنے والا اللہ، عزتیں دینے والا اللہ، ذلتیں دینے والا اللہ، بادشاہتیں دینے والا اللہ، اور بادشاہتوں سے فقیر غریب بیچارہ مسکین بے بس بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بچیاں دینے والا اللہ، بچے دینے والا اللہ، پھر تم کہو کہ یہ سفارشیں کریں گے؟ ہاں پیچھے آپ نے سنا ہے، آپ بھی اور کیا جی آپ کے مریدین بھی سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے جی؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ آیت میں سنیں، یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے کاموں کی، وہاں پہ ہے جی ہر کام کو کیا کرتا ہے جی؟ تدبیر کے ساتھ کرتا ہے جی۔ جو کام ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، جو کام نہیں ہوتا اس میں رب کا حکم نہیں ہوتا جی، ٹھیک ہے، اس میں رب کی رضا نہیں ہوتی۔ اگر اللہ چاہتا آپ کو مالدار بناتا، اللہ نے آپ کو مالدار نہیں بنایا، دنیا کی ساری طاقت لگ جائے گی، آپ کو مالدار نہیں بنا سکتا۔ آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی، جتنے مرضی ڈاکٹروں کے پاس چلے جائیں، جتنے مرضی مولویوں کے پاس چلے جائیں، پیغمبروں کے پاس چلے جائیں، یا یہ کہ کسی صحابی کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے پیروں کے پاس چلے جائیں، اللہ نہیں دے رہا جی، کوئی لے نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام ہے 120 سال عمر ہے، اللہ نہیں دے رہا جی، نہیں ہوئی اولاد۔ زکریا علیہ السلام ہے 99 سال عمر ہے، اللہ نے نہیں دی اولاد، نہیں ہوئی، جو مرضی کر رہا ہوں۔ ہاں، اور اگر اللہ دے جی نا پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو بیماری پہنچائے نا فلا راد لفضلی، کوئی اس کو لٹا نہیں سکتا جی، اور اللہ جس کو شفا عطا فرمائے کوئی اس کو بیمار کر نہیں سکتا جی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تتذکرون، اور لوگوں تو کو اتنی موٹی گل سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ یدبر الامر من السماء، تدبیریں کرتا ہے آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف،
ثم یعرج الیہ، پھر وہ کام، جو کام کرتے ہیں نا ہم جی، اچھا کیا نماز پڑھی یہ والا عمل، برا کیا کسی کو تھپڑ مارا، گالم گلوچ کی، غیبت کی، ٹھیک ہے جی، چغلی کی، یہ والا کام، ٹھیک ہے، جو عمل بھی ہے اچھا ہے یا برا ہے، ثم یعرج، پھر وہ کام چڑھے گا، الیہ اس کی طرف چڑھتا ہے، اس کی طرف، فی یوم اس دن میں، کانا مقدارہ کہ ہے مقدار اس کی، ہے اس کا اندازہ، الف سنۃ 1000 سال، مما تعدون گنتی کے اعتبار سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ نے کیا کہا جی؟ الف سنۃ، وہ سال، وہ دن کیا ہوگا جی؟ 1000 سال کا ہوگا۔ اور سورۃ معارج میں اللہ فرمائیں گے مقدار 50 الف سنہ، وہ دن کیا ہوگا جی؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین نے اس کی توجیہ بیان فرمائی، جو چھوٹے موٹے کافر ہیں نا، شتونگڑے کافر، ٹھیک ہے، ان کے لیے کہ وہ دن کیا ہوگا جی؟ ہوگا ایک دن جی، لیکن کیا بن جائے گا؟ ایسے محسوس ہوگا کہ الف سنۃ 1000 سال گزر چکا جی، حساب کتاب دیتے دیتے مر گئے تھک کے۔ اور جو بڑے کافر ہیں نا، بڑے انٹرنیشنل قسم کے وی آئی پی قسم کے کافر، ان کے لیے اللہ نے فرمایا 50 الف سنہ، 50,000 سال ہو گئے۔ اس کی مثال آپ کو سمجھاؤں، بڑی زبردست سمجھائے گی۔ جس طرح آج کل راتیں ہیں جی، کتنی لمبی ہیں، صحیح اچھی خاصی لمبی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نوجوانوں کے لیے جب سوتے ہیں نا جی، صبح اٹھتے ہیں نا، وہ 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں چلتا نا جی رات کا نا جی، جن کے اندر خون ہے۔ اور یہ بوڑھے بوڑھوں سے پوچھو نا جی، یہ رات کو 5 مرتبہ پیشاب کے لیے اٹھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور رات ہی نہیں ختم ہوتی جی۔ ہاں، وہ کیا ہے جی؟ چھوٹے کافروں کے لیے 1000 سال اور بڑے کافروں کے لیے 50,000 سال ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، وہ والا دن ایمان والوں کے لیے پتہ کیسے ہوگا؟ کا وقت الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کا جتنا وقت ہوتا ہے نا جی، وہ محشر کے میدان کا وہ جو دن ہوگا نا، اتنا سا ہوگا، ٹھیک ہے۔ مومنین کے لیے اتنا ہوگا، کفار کے لیے، چھوٹے کافروں کے لیے 1000 سال، بڑے کافروں کے لیے کیا ہوگا جی؟ 50,000 سال ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن کی سختی سے ہمیں معاف